بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سورہ نمبر 25 آیت نمبر 65 سے 67 تک کی آیات. اللہ تعالیٰ کے خاص اور اسپیشل بندے کون، ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے اسپیشل بندوں میں شامل ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ نہیں. 3 چیزیں کل کی آیتوں میں آئی تھی. پہلی چیز کہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی یعنی ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر اور بڑائی ان کے اندر نہیں ہوتی. دوسری چیز، جب جاہل ان سے جہالت کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کا جواب وہ انتہائی پیسفلی اطمینان کے ساتھ دیتے ہیں. اور نمبر 3 کہ ان کی راتیں ان کے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے کھڑے گزر جاتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں جو آتا ہے کہ دن میں میدان جنگ میں ہوتے تھے اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. چوتھی ان کی خوبی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یقولون، کہ جو دعا کرتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے مالک جہنم کی سزا سے ہمیں بچا لیجیے. دیکھیے یہ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی بتائی، ان کی کوالٹی بتائی کہ ان کی دعا ہمیشہ وہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے مالک جہنم کی عذاب سے ہمیں بچا لیجئے، جہنم کی سزا سے ہمیں بچا لیجئے. ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کی سزا تو چمٹ جانے والی ہے. یعنی جیسے کوئی چیز اگر انسان کو پکڑ لے تو چھوڑے نہیں، اسی لیے غریم کہتے ہیں. جو آدمی قرض دیتا ہے اس کو عربی زبان میں غریم کہتے ہیں. تو غریم کیسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ قرض نہیں دیں گے وہ چھوڑے گا نہیں، آپ کو پیچھے پیچھے لگا رہے گا. تو جہنم کی سزا یہ انسان کو چمٹ جانے والی ہے کہ اس کو چھوڑے گی نہیں اور کوئی اسے چھڑا نہیں پائے گا. اور وہ کہتے ہیں انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ اے ہمارے رب جہنم سے ہمیں اس لیے بچا لیجئے کہ جہنم تھوڑے دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے. ایسے کچھ لوگ یہ بولتے ہیں نا
اس دن جہنم میں رہ کے پھر جنت تو ملے گی. تھوڑے دن سزا کاٹ کے پھر تو جانا. سوچئے 1 منٹ اگر کسی کو آگ میں ڈال دیا جائے، 1 منٹ، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے نکلنے کے بعد. اور وہ جہنم کی آگ ہے، 1 سیکنڈ کے لیے اگر اس میں انسان گیا تو اس کی کیا حالت ہوگی، کیا بن جائے گا وہ. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما ادراک مل حطمہ، تمہیں پتا نہیں کہ حطمہ کیا چیز ہے. حطمہ کہتے ہیں کسی چیز کو توڑ پھوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، چورا چورا کر دینے والی، پیس دینے والی. یعنی وہ آگ جیسے ہی کسی کو پکڑے گی اس کو توڑ کے رکھ دے گی. اور تطلع علی الافئدہ، انسان کو جلاتے ہوئے اس کے گوشت کو جلائے گی، پہلے اس کی ہڈیوں کو جلائے گی، اس کے بعد اس کے دل تک پہنچے گی اور دل کو جلائے گی. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی آگ میں یہ نہیں ہوتا. انسان تھوڑی دیر جلتا ہے، چمڑے گوشت جلنے تک وہ ختم ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے. لیکن چونکہ وہاں موت نہیں آئے گی، یدعو ثبورا، موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی، تو اس لیے وہ چمڑے کو جلائے گی سب سے پہلے، اس کے بعد گوشت جلائے گی، ہڈیوں کو جلانے کے بعد دل کو جا کے پکڑے گی اور اس کو جلائے گی. تو فرمایا کہ وہ تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دونوں صورتوں میں بہت ہی بری جگہ ہے. ایک حدیث پرسوں میں نے پڑھی تھی کہ ایک انسان جب جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ جہنم کی طرف دیکھ کر کے کہے گا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تم سے نکال لیا، اس لیے کہ میرے جیسا قسمت والا انسان کوئی نہیں ہے جو جہنم سے نکال لیا. یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ دوزخ سے نکال لیا جانا یہ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی ہے. اور 5ویں خوبی یہ ہے والذین اذا انفقوا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں. دیکھیے اس سے پچھلی آیتوں میں بھی جو ہم لوگوں نے پڑھا، ہر جگہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت میں خرچ کرنا ضرور آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی آدمی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ کنجوس اور بخیل اور اسٹنجی ہے. تو بخیل آدمی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا. تو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لم یسرفوا، نہ تو وہ حد سے زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں. فضول خرچی ہمارے یہاں فضول خرچی کب ہوتی ہے؟ عام طور سے شادیوں پر. ایک شادی میں 20 لاکھ 50 لاکھ لوگ خرچ کر رہے ہیں. اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بغل میں جو پڑوسی ہے جو بیمار پڑا ہوا ہے، جس کے بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، جس کے پاس اس کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ محروم ہے. اور وہ اپنے داماد کو گاڑیاں دے رہا ہے اور 50 لاکھ 40 لاکھ 30 لاکھ لوگوں کو کھلا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرے میں کتنا دم ہے، میرے پاس کیا حیثیت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، جتنی ضرورت ہے اتنی، اس سے زیادہ نہیں. اور وَلَمْ يَقْتُرُوا، نہ تنگی کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں، دونوں نہیں. نہ فضول خرچی کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ اور نہ ضرورت سے کم، اس لیے کہ یہ بھی برا ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان دو
ایکسٹریم کے بیچ میں اعتدال کی راہ ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے وہ دونوں ایکسٹریم کے بیچ میں، نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا نہ ضرورت سے کم خرچ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے. سبحان اللہ.